السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان میں سے بنا دے، آمین۔ ایک تو روزے دار کی افطار کے وقت، اور دوسرے عادل بادشاہ کی دعا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عادل بادشاہ ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے جو انصاف کرنے والا ہو، میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اس بات کو خصوصی درخواست کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان گاؤں کا پردھان ہے یا قصبے کا چیئرمین ہے یا کارپوریٹر ہے یا ایم ایل اے ہے یا ایم پی ہے، وہ سب بھی انصاف کرنا سیکھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے، پتہ نہیں دوبارہ کس کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ کسی پر ظلم اور زیادتی مت کرنا اور جھوٹ بول کر کے مال مت کمانا۔ جس شخص کا یقین اللہ کی ذات سے پلنے کا ہوگا کہ اللہ پالتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ بول کر مال نہیں کمائے گا، کبھی رشوت نہیں لے گا، ہمیشہ سچ بولے گا اور سچائی اور ایمانداری کے ساتھ میں اپنے فرائض کو انجام دے گا انشاءاللہ۔ ہم دن بھر روزہ رکھیں اور غلط طریقے سے مال سے افطار کریں یا رشوت لیں یا جھوٹ بولیں تو پھر ہم اپنے روزے کو خراب کر دیں گے۔ تو فرمایا 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک تو روزے دار کی افطار کے وقت خاص خیال رکھیں سبھی لوگ کہ خوب دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہاں۔ اور دوسرے عادل بادشاہ، اور تیسرے مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہو، ہاں، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اگر وہ کسی کے حق میں بد دعا کر دے گا تو یقیناً اس کے لیے بربادی اس کا مقدر بن جائے گی، ہاں۔ کیونکہ مظلوم جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، ہاں، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، کسی مسئلے سے کوئی دیر ہو جائے لیکن میں مدد تیری ضرور کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ بڑی بڑی حکومتیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں مظلوم کی بد دعاؤں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پاک پر الحمدللہ ہم سب کو اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور اللہ کا خوف غالب ہو جاتا تھا۔ اور دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچ لیجیے، اتنا قیمتی مہینہ ہے جو اللہ کا محبوب، اللہ کا لاڈلا، جو نبیوں کا سردار، سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے مقام کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے، یہ اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا تھا۔ بلکہ اللہ تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت
چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا قیمتی مہینہ ہے، کتنا قیمتی مہینہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اس مہینے کی قدر کر لیں، اس مہینے کی قدر کر لیں، اور جو چاہے اپنے رب سے لے لیں، جو چاہے اپنے رب سے لے لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔